بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تعالى في موضع آخر ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم محترم حاضرین معزز سامعین نظام نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں، یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے۔ اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آج سے 1400 برس پہلے عرب کی ایک ویران وادی میں ایک بہار آئی تھی۔ بی بی آمنہ کے آنگن میں پھول کھلا تھا جس کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی تھی۔ دلوں کے خلوت قدے روشن ہو گئے، تھکی ماندی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی، نسل آدم کا وقار بلند ہوا، ذروں کو آفتاب کی چمک ملی۔ یہ آنے والی بہار اور اس کے اندر کھلنے والا پھول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انی ثمرتہ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، اے رب دو جہاں، اے کائنات کے مالک، ان لوگوں میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما، ایک ایسا رسول بھیج دے، ایک ایسا رسول ان لوگوں میں بھیج دے جو انہی لوگوں کے اندر سے ہو اور وہ تیری کتاب ان کے سامنے بیان کرے، وہ دانائی اور حکمت کی باتیں بتلائے اور ان کو پاک اور صاف کرے۔ بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ میرے عزیزوں، دوائیوں کی بوتلوں پر، دوائیوں کی شیشیوں پر یہ بات اکثر و بیشتر لکھی ہوتی ہے کہ استعمال سے پہلے اس کو اچھی طرح ہلا لیں، استعمال سے پہلے اس کو اچھی طرح ہلا لیں۔ یہ بات اکثر ذہن کے اندر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو جب کسی خاص نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو جب کوئی خاص نعمت دینا چاہتے ہیں، جب کوئی خاص انعام دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو جھنجھوڑتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں کہ اپنے وعدے میں اپنے بات پر سچا ہے یا پکا۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، اس کے بعد اس خاص نعمت کو نوازتے ہیں، اس کے بعد وہ خاص انعام اس کو دیا جاتا ہے۔
قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں کے اندر آزمایا، چند کاموں کے اندر آزمایا، اور ان کاموں کے اندر، ان آزمائشوں کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر 100% کامیاب ہوئے، 100% انہوں نے امتحان کے اندر پاس ہوئے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا، لیکن پہلے آزمائش لی، پھر اس کے بعد انعام سے نوازا۔ انعام کیا دیا؟ اے میرے پیارے ابراہیم، میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ انسانوں کے امام بنا دیے گئے، لیکن پہلے آزمائشیں آئی، تکلیفیں آئی، پریشانیوں کو برداشت کیا، امتحانوں کے اندر پاس ہوئے، اس کے بعد امام بنائے گئے۔ تو امامت سے ملنے سے پہلے آزمائے گئے، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی۔ قرآن نے گواہی دی کہ اس قدر تکلیفیں آئی، اتنا جھنجھوڑا گیا، اتنی پریشانیاں آئی، اور انہوں نے تمام پریشانیوں کو برداشت کیا، اس کے بعد یہ انعام ملا۔ قرآن کے اندر موجود ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔ کہ اس قدر جھنجھوڑا گیا، اس قدر تکلیفیں دی گئی، تنگی آئی، سختی آئی، طرح طرح کی پریشانیاں آئی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے وہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب یہ لوگ اس نقطے پر پہنچے، ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بول اٹھے، پکار اٹھے الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے، کیونکہ اب تم آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو گئے، تمہیں جو پریشانیاں دی گئی ہیں تم نے ان کو برداشت کر لیا، جن امتحانوں کے اندر تمہیں بٹھایا گیا تھا، جو کام تمہیں دیے گئے تھے، ان کاموں کے اندر آپ کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ نے انہیں بھی آزمایا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زلزالاً شدیدہ، ان کو بھی آزمایا گیا، ان کو بھی سخت آزمائشیں اور سخت تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا۔ اور سوچنے والی بات ہے، بات بھی سچی اور پکی ہے، کیونکہ اگر ہمیں مٹی کا برتن لینا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا برتن ہم لینا جائیں تو ہم اس کو ٹھونک بجا کر کے دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا۔ اگر ہم 2 روپے کا تربوز یا 2 روپے کا برتن کوئی لینے کے لیے جائیں مارکیٹ کے اندر تو ہم اس کو ٹھونک بجا کر کے دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا، یہ صحیح ہے یا خراب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو انسانوں کو اپنا بنانا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت بھی انسانوں کو ٹھونک بجا کر کے دیکھتے ہیں کہ انسان کچا ہے یا پکا، چنانچہ آزمایا جاتا ہے، اس کے بعد انعامات ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی دنیا کے اندر تشریف آوری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے 3 قریبی شخصیات کو، جو آپ سے 3 قریبی شخصیات متصل تھی، قریبی رشتہ دار تھے، جن کا تعلق آپ سے نسبتی تھا، ان کو پریشانیوں میں ڈالا گیا، ان کو پریشانیاں دی، ان کو تکلیفوں سے، پریشانیوں سے آزمایا گیا۔ ان میں سب سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کو آزمایا گیا۔ انہیں آپ کے دادا ہونے کی سعادت حاصل ہونی تھی۔ عبد المطلب بچپن کے اندر بہت خوبصورت تھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ کی شان کہ بچپن ہی کے اندر ان کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، والد صاحب دنیا سے فوت کر گئے، انتقال ہو گیا، اور ان کے پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اسی لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اب والد صاحب وفات پا چکے ہیں، والدہ کا نام سلمہ ہے،
والد بچہ یتیم ہو چکا ہے، وہاں کوئی موجود نہیں ہے بچے کی کفالت کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے۔ والدہ اپنے بچے کو لے کر اپنی میکے میں چلی جاتی ہے، مدینۃ المنورہ کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کر کے بچے کی کفالت شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کی پرورش میں رہتا ہے، ماں اپنی ننھیال کے اندر پرورش پاتا ہے، یہاں تک کہ بچہ ابتدائی جوانی کی عمر میں پہنچ جاتا ہے۔ اور مکہ المکرمہ کا رہنے والا ایک شخص حارثی کسی کام کے لیے مدینۃ المنورہ جاتا ہے، اس نے دیکھا چند نوجوان ہیں جو تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان میں ایک نوجوان ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اور وہ جب نشانہ مارتا ہے تو ٹھیک نشانہ اس کا تیر نشانے پر لگتا ہے، اس کا نشانہ چوکتا نہیں بلکہ اس کا نشانہ ٹھیک لگتا ہے۔ اب وہ نشانہ مارنے کے بعد، تیر مارنے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے، او لوگوں، میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا قبیلہ قریش کا فرزند ہوں، میرے نشانے بالکل ٹھیک لگتے ہیں۔ وہ جو حارثی شخص مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کے اندر آیا تھا، اس نے پوچھا یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے، اس پر پیار آ رہا ہے، یہ بچہ کون ہے، اس کی ذرا مجھے اطلاع دیجیے کون ہے۔ بتایا گیا یہ مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہے، اس کے والد فوت ہو گئے تھے، ابھی اپنے ننھیال کے اندر آیا ہوا ہے، یہی اپنی ماں کے ساتھ پرورش پاتا ہے، اپنی ماں کے پاس ہی جوان ہوا ہے، اپنے ننھیال کے اندر اس کی جوانی کی ابتدا ہوئی ہے۔ چونکہ وہ حارثی مدینۃ المنورہ کا مکہ المکرمہ کا رہنے والا تھا، اور یا حضرت عبد المطلب بھی مکہ المکرمہ کے رہنے والے تھے۔ اب وہ حارثی شخص جاتا ہے، مکہ المکرمہ جاتا ہے، حضرت عبد المطلب کہ جو چچا ہیں مطلب، ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ بہت میزبان ہو، بہت اچھے اخلاق والے ہو، اور بہت اچھی آپ کی عادت ہے، لیکن آپ کو خبر بھی ہے، آپ کو اطلاع بھی ہے کہ آپ کا بھتیجا کس قدر پریشانی میں وقت گزار رہا ہے، آپ کا بھتیجا کس قدر مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، کن لمحات سے وہ گزر رہا ہے، آپ کو اس کی اطلاع بھی ہے، آپ نے اس کو برانگیختہ کر دیا۔ حارث شخص نے حضرت عبد المطلب کو، جو آپ کے چچا ہیں عبد المطلب کے، ان کو برانگیختہ کر دیا، اور ان کا دل پریشان ہو گیا۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم جب تک میں اپنے بھتیجے کو اپنے پاس نہیں لے آؤں گا، جب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک میں چین سکون کی زندگی نہیں گزاروں گا، جب تک میں چین سے نہیں سو سکوں گا، جب تک اپنے بھتیجے کو اپنے پاس نہیں لاؤں گا۔ چنانچہ مطلب جو آپ کے چچا ہیں مدینۃ المنورہ جاتے ہیں، والدہ سے بات کرتے ہیں، والدہ کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو سے ملے، لوگوں نے بھی والدہ کو سمجھایا کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، جب بچہ تھا اس وقت تو آپ کے پاس پرورش پا رہا تھا، لیکن اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، اگر یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا اس عمر کے اندر تو صحیح معنوں میں اس بچے کی صحیح معنوں میں عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ ان کے چچا ہیں اور ان کا بڑا قبیلہ ہے، یہ شریف لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اگر یہ بچہ ان کے ساتھ چلا جائے گا اور اپنی ددیال کے اندر چلا جائے گا تو اس کا نمایاں مقام ہوگا اور یہ نمایاں مقام حاصل کر سکے گا، آپ ان کے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ اب عبد المطلب کو ان کے چچا جو مطلب ہے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب بچہ جا رہا ہے، سواری پر سوار ہے، بچہ پیچھے بیٹھا ہے، چچا مطلب آگے بیٹھے ہیں، مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کسی نے دیکھا تو سوچا، دل کے اندر گمان کیا کہ شاید مطلب اپنے غلام لے کر کے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہہ دیا عبد المطلب، ان کا نام یہ اتنا مشہور اور معروف ہوا کہ ان کو شیبہ کے بجائے عبد المطلب کہا جانے لگا۔ میرے عزیزو، عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیوں کے دن تو دکھائے، سختیوں کے دن تو دکھائے، مشکلات کا سامنا تو ان کو کرنا پڑا، لیکن اب ان کو امتحان، اب ان کو انعام ملنا تھا، اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام سے نوازنا چاہتے تھے۔ ان کو خواب آیا کہ عبد المطلب فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں زمزم کا بند چشمہ ہے، وہاں سے زمین کھودو اور زمزم کا بند چشمہ نکال لو۔ چنانچہ
آنکھ کھلتے ہی فوراً جاتے ہیں اور اس بند چشمے کے پاس جاتے ہیں۔ اس وقت کے اندر، اس دوران مکہ المکرمہ کے اندر سخت گرمی تھی، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، لوگوں کے لیے وہاں رہنا بہت مشکل اور بہت دشوار تھا، لوگ پریشانیوں کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ اب عبد المطلب جاتے ہیں، نہ جینے کو پانی ہے نہ پینے کو پانی ہے، وہاں جاتے ہیں اور زمین کی کھدائی شروع کر دیتے ہیں، زمین کو کھودتے رہتے ہیں۔ آخرکار ایک دن وہ بھی آتا ہے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ زمین کے اندر سے وہ بند چشمہ جو ڈھکا ہوا تھا، اس کے اوپر جو چٹان رکھی ہوئی تھی اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمین کا جو چشمہ بند تھا اس کو نکال دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ زمزم کا پانی، وہ زمزم کا چشمہ کھل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ اب دیکھیے کہ عبد المطلب کو باری تعالیٰ بیت اللہ کا متولی بنانا تھا، اس لیے ان کو آزمایا گیا، اس لیے ان کو پریشانیاں دی گئی، طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کیا گیا، اس کے بعد ان کو بیت اللہ کا متولی بنایا گیا۔ حضرت عبد المطلب کی شادی ہو جاتی ہے، انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اللہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کے بھیدوں کو بھی سننے والے ہیں، واللہ علیم بذات الصدور ہے۔ انہوں نے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قسم کو پورا کروں، اپنی نظر کو پورا کروں، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، اب میں کس کو ذبح کروں، کس کو اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ انہوں نے پورا ڈالا، اندازہ کیا، پرچی ڈالی، پرچی بنائی، 10 بیٹوں کے نام کی، ان میں سے ایک ایسے بیٹے کا نام نکلا جو بہت ہی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل چہرے والا تھا۔ اس بیٹے کا نام آ گیا۔ اب لوگوں نے کہا بھائی بیٹے کو ذبح مت کرو، بیٹے کو قربان مت کرو، بلکہ بیٹوں کے اور اونٹوں کے درمیان پورا ڈال لو، پرچی ڈال لو، اگر اونٹوں کا نام آ جائے تو اونٹوں کو ذبح کر دینا، اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ بہرحال والد تو والد ہوتے ہیں، انہوں نے بھی سوچا ہاں یہ بات بہتر ہے۔ انہوں نے 10 اونٹ لیے اور 10 اونٹوں کی پرچی بنائی اور عبداللہ نام سے پرچی بنائی اور دونوں پرچیوں کو پورا ڈالا، لیکن پورا وہ عبداللہ کے نام نکلا۔ انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، لیکن پورا پھر بھی عبداللہ کے نام نکلا۔ انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، لیکن پورا عبداللہ کے نام نکلا، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ ہو گئے، اب 100 اونٹوں کا اور عبداللہ کے نام کا پورا ڈالا، پرچی ڈالی تو اب پورا اونٹوں کے نام کا نکلا، اب پورا اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، کیونکہ حضرت عبد المطلب عبداللہ کے ذبح کرنے کی اللہ کے راستے میں نیت کر چکے تھے، اس لیے ان کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بدھ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا یا ابن ذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ آپ مسکرائے، تبسم کیا اور فرمایا ہاں میں ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، کیونکہ وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور میں اپنے ابا حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں کیونکہ وہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ اس لیے عبد المطلب کو ابھی آزمایا، اس کے بعد ان کو انعام ملا۔ اب عبداللہ کو بھی آزمایا گیا، اس کے بعد ان کو انعام ملا۔ میرے عزیزوں، اب تیسری شخصیت بی بی آمنہ کی تھی، ان کو بھی آزمایا گیا، ان کو بھی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت کم ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے ہفتے عرض کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ۔